السلام علیکم۔ B-2 طیاروں کی بمباری کے بعد اب امریکہ کو خواب آیا ہے کہ اس نے ایران کو ایک عظیم نیشن، ایک عظیم قوم بنانا ہے، اور اس عظیم قوم بنانے کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران کا موجودہ سیٹ اپ یعنی وہاں کی حکومت ہے، اور رجیم چینج کے ذریعے امریکہ ایران کو نہ صرف آزادی دلائے گا بلکہ ایک عظیم قوم بنائے گا۔ ایران نے امریکہ کے اس خیال کو دیوانے کا خواب قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب وہ تیار ہو جائیں اس بمباری کے بعد ایران کے جوابی حملے کے لیے۔ سب سے پہلا عمل جو ایران کرنے جا رہا ہے وہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز وہ جگہ ہے، وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے جو عمان اور ایران کے درمیان ایک چھوٹا سا رستہ سمندر کا جاتا ہے، جہاں سے عراق، کویت، سعودی عرب، UAE کا بہت سارا تیل گزر کر دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر یہ جگہ بند ہو جاتی ہے تو دنیا میں تیل کا ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا، دنیا کے بہت سے ممالک تیل سے محروم ہو جائیں گے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ دوسری جانب امریکہ کے اس اوچھے ہتھ کنڈے یعنی B-2 طیاروں کی بمباری کے بعد دنیا میں ایک دفعہ پھر امن کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے تو اپنے رٹا رٹائے جملے یعنی امن کو موقع دینا چاہیے دہرانا شروع کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب بہت سارے ممالک نے سفارتی کوشش شروع کر دی ہے کہ کسی طرح امریکہ اور اس کے غنڈے اسرائیل کو لگام ڈالی جا سکے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد صورتحال اور بگڑ گئی ہے۔ ایران نے اب سفارتی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ روس پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سلامتی کونسل کا ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے جس میں چین، روس اور پاکستان کی جانب سے شدید ترین الفاظ مذمت کی گئی ہے۔ اس تاثر کی بھی نفی ہوئی ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف امریکہ کی شاید سپورٹ کرنے جا رہا ہے یا کوئی لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کا موقف بالکل واضح تھا کہ امریکی حملے کے بعد خطے کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے۔ امریکی حملہ بلا جواز تھا اور اس سے خطے کا امن خطرے میں ڈل گیا ہے اور امریکہ کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز پر ایران نے اب اپنی اسٹریٹجی واضح کر دی ہے۔ آبنائے ہرمز ایک ایسا علاقہ ہے جو ایران اور عمان کے درمیان سے سمندر کا ایک رستہ ہے، جہاں سے بحری جہاز گزر کر کویت، بحرین، قطر، سعودی عرب، UAE اور عراق تک پہنچتے ہیں۔ اگر اس جگہ ایران نے اپنی کشتیوں کے ذریعے یا اپنی آرمی کے ذریعے اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا یا یہاں کی ناکہ بندی کر دی تو یہاں سے دنیا بھر کو تیل کی سپلائی بند ہو جائے گی۔ فوری طور پر 20% سپلائی دنیا کو متاثر ہو جائے گی اس علاقے سے۔ اور کون سے ملک اس علاقے سے تیل لیتے ہیں؟ سب سے بڑے جو سپلائرز جو کنزیومرز ہیں اس علاقے کے، وہ جاپان ہے، بھارت ہے اور چین ہے۔ اب امریکہ تو اس علاقے سے تیل نہیں خرید رہا، تو اس کے لیے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی اور وہ اس کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے ایک بہت بڑی چال چلی ہے، اس نے چین پر دباؤ ڈالا ہے، چین سے کہا ہے کہ دیکھیں آپ کا تیل ایران روکنے کی تیاری کر رہا ہے، اگر ایران اس تیل کو روکتا ہے تو آپ کا تو بہت بڑا ماچو نقصان ہو جائے گا، تو آپ ایران کو سمجھائیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایران کو اس کام سے روکیں کیونکہ آپ کی تیل کی سپلائی متاثر ہوگی۔ دوسری جانب انڈیا اور جاپان پر بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ جائے گا۔ انڈیا 50% تیل آبنائے ہرمز کے راستے اپنے ملک کے لیے لے کے جاتا ہے۔ اگر انڈیا کی تیل کی سپلائی بند ہو گئی تو انڈیا کے اندر کساد گزاری بڑھ جائے گی، انڈیا کے اندر تیل مہنگا ہو جائے گا۔ $10 سے $20 انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی پرائس بڑھ جائے گی۔ $10 سے $20 اگر آپ بڑھنے کی بات کریں تو پاکستان میں اگر آج تیل کی قیمت $260 کے آس پاس ہے تو وہ بڑھ کر $350 تک بھی پہنچ سکتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے۔ جاپان آبنائے ہرمز سے آنے والے تیل کا 80% ڈیپینڈنس اس علاقے سے ہے، آبنائے ہرمز سے آنے والے تیل کی جاپان کی۔ اس کے علاوہ چین بھی 30 سے 40% تیل جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے اپنے لیے منگاتا ہے۔ تو یہ تین ممالک جو ہیں یہ بہت زیادہ افیکٹ ہونے والے ہیں، ان کی اکانومیز پہ بہت زیادہ امپیکٹ آنے والا ہے، یہاں پر تیل کی سپلائی متاثر ہونے والی ہے۔ اسٹاک مارکیٹس کے اندر جو ہے اس ڈاؤن سائڈ ٹرینڈ آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کساد بازاری ہو سکتی ہے، انفلیشن بڑھ سکتی ہے، بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ جو ناکہ بندی ہے طویل عرصے تک جاری رہی تو ان ملکوں کی معیشتیں کافی حد تک متاثر ہو سکتی ہیں۔ جیو پولیٹکس کی اگر بات کریں تو چین کے لیے
اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ اس ساری صورتحال کا کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو تیل کی سپلائی لینی ہے تو اس کے پاس اور بھی بحر احمر کے راستے سے وہ تیل کی سپلائی سعودی عرب سے لے سکتا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں سے ایران کے علاوہ، اس آبنہ ہرمز کے علاوہ امریکہ اور یورپ کے ممالک جو ہیں وہ تیل کی سپلائی لے سکتے ہیں، ان کو گیس کی اگر ضرورت ہے تو وہ گیس بھی لے سکتے ہیں۔ یہ چین، بھارت، جاپان اور جو فار ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک کرائسس پیدا ہونے جا رہا ہے۔ ایران کی کوشش بہت شدید ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے دنیا کو پر دباؤ ڈالے اور یہ بتائے کہ اس پر ہونے والے تمام حملے بلا جواز ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے بہت اہم کوششیں کی ہیں، جس طرح سے منہ توڑ جواب دینے کی تیاری کیا اور بتایا ہے کہ ان کے ایٹمی ہتھیار بالکل محفوظ ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سطح پر کچھ بم گرے ہیں، اس سے نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا موقف یہ ہے کہ اس نے بہت گہرائی میں جا کر ایران کے ایٹمی ری ایکٹرز کو نقصان پہنچایا ہے، اور اب ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اب دنیا ایک پرامن دنیا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایران کی جو ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ بظاہر یہ حملہ اتنا بڑا شاید نہ ہو، لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ گہرائی میں ایران کے تمام جو فیسلٹی ہے، جو یورینیم افزودگی کی فیسلٹی ہے، وہ تینوں مقامات پر تباہ ہو چکی ہے، اصفہان میں بھی، نتنز میں بھی، اور تیسرا جو فردوں میں ان کا جو ایٹمی ری ایکٹر ہے وہ مکمل طور پر یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ دنیا کی نظریں اب ایران اور امریکہ کے اس کنفلکٹ پر گڑی ہوئی ہیں کہ کس طرح یہ اونٹ کس کا کروٹ بیٹھتا ہے۔ عالمی قوتیں اب جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ بھی باقی قوتیں بھی اب ذرا منظم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ چین کی جانب سے اب ایران کو ہتھیاروں کی سپلائی شروع ہو چکی ہے، روس بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور شمالی کوریا بھی اپنا وزن جو ہے ایران کے پلڑے میں ڈال چکا ہے۔ اسلامی ممالک کے اندر بھی بے چینی ہے، اور دوبارہ سے OIC کسی حد تک متحد ہوتی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہم آواز ہو کر ایران کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے جو موقف ہے اس کی نفی کر رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ ایران پر حملہ بلا جواز ہے۔ تو آنے والی صورتحال جو ہے، آنے والے دن جو ہیں، وہ ملک میں جو خطے میں اور دنیا کے اندر ایک نئی صف بندی ہونے جا رہی ہے۔